السلام علیکم۔ لیٹسٹ نالج ایوری ڈے میں آج میں آپ کو نظم جدید کی حیتوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کی وجہ سے ہماری شاعری میں کن حیتوں کا اضافہ ہوا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سانیٹ۔ یہ نظم کی یہ شکل مغرب میں بہت مقبول ہے۔ مصروں کی تعداد 14 ہوتی ہے۔ اس کے وزن اور قوافی کا ایک مخصوص نظام ہے۔ خاص طور پر وزن کا نظام ہماری شاعری کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، اس لیے ہمارے شعراء نے مختلف وزن استعمال کی ہے۔ بہرحال سانیٹ اردو نظم کا حصہ نہیں بن پائی۔ نظم محرہ۔ نظم محرہ نظم کی وہ قسم ہے جو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے شاعر کو آزادی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے خاص وزن مقرر ہے، مگر اردو میں اس کی کوئی پابندی نہیں، اس لیے مختلف اوزار اختیار کیے گئے ہیں۔ آزاد نظم۔ انگریزی ادب میں شاعری کی جو ہے فری ورس کہلاتی ہے، ہمارے شاعروں نے اسے اپنایا ہے اور آزاد نظم کا نام رکھا ہے۔ یہ دراصل فرانس کے ایک شعری ہیت ہے۔ اردو میں داخل ہو کر یہ بہت مقبول ہوئی۔ ہماری جدید شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ اسی شعری ہیت میں ہے۔ یہ ہیت وزن اور قافیہ دونوں پابندیوں سے آزاد ہے، لیکن ہمارے شاعروں نے اپنی شاعری کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کچھ پابندیاں باقی رکھی ہیں۔ ہم نے وزن کے معاملے میں یہ رویہ اپنایا ہے کہ کسی ایک رکن مثلاً فائلن کو لے لیا جائے تو نظم کے تمام مصرے برابر رکھنے کی بجائے کم کر دیے۔ نثری نظم۔ نثری نظم ہماری شاعری میں ایک نئی چیز ہے جو مغرب کے راستے داخل ہوئی، لیکن اردو شاعری میں کوئی مقام نہیں پا سکی۔ اس میں نہ وزن ہوتا ہے نہ قافیہ، بس ایک شعری تجربہ ہوتا ہے جو جذبات کی پوری شدت کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہائیکو۔ اس شعری ہیت کا وطن جاپان ہے، وہاں سے یہ مغرب پہنچی۔ اردو میں ہمارے شاعروں نے اسے اختیار کیا۔ ہائیکو میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں اور وہ بھی قافیے کی کیسے آزاد۔ تینوں مصروں کا وزن بھی الگ ہوتا ہے۔ جاپانی شاعروں نے اس کے لیے جس طرح کا وزن مقرر کیا تھا وہ اردو تو کیا انگریزی شاعری میں بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ تھینک یو۔